منسوب ہے، سرخ عقیق جناب رسول خدا سے اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، جو ہے وہ سبز عقیق امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ عقیق کے بہت سارے فائدے ہیں۔ عقیق دشمن پہ روب ڈالتا ہے۔ اگر عقیق کے ساتھ فیروزے کی انگوٹھی پہن لی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس شخص سے شرم آتی ہے جس کے ہاتھ میں عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی ہو اور وہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے میرے سامنے اٹھائے اور میں اس کو نامراد اور خالی لوٹا دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی کہ عقیق اور فیروزہ کی انگوٹھی اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ مستجیب الدعوات بن سکتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجات قبول ہوں گے۔ عقیق جو ہے وہ خدا کی نظر میں محترم اور مکرم بناتا ہے، یعنی کہ عقیق کرنے والے کو خدا اپنا دوست رکھتا ہے۔ عقیق مومن کی علامت ہے اور عقیق کو ہمیشہ دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے۔ عقیق کو دائیں ہاتھ میں پہننا افضل بھی ہے اور سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ ویسے تو بائیں ہاتھ میں بھی پہنا جا سکتا ہے اور لوگ علماء پہنتے ہیں، مراجع عظام پہنتے ہیں، لیکن عقیق کو دائیں ہاتھ میں اور سب سے چھوٹی انگلی میں پہننا دائیں ہاتھ میں، کیونکہ جب سب سے چھوٹی انگلی جو ہے یہ رسول خدا سے منسوب ہے، یہ والی انگلی مولا علی سے منسوب ہے، اس لیے عقیق کی زیادہ فضیلت یہ سب سے چھوٹی انگلی میں پہننے کی آئی ہے۔ کتابوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ عقیق کو ہمیشہ چھوٹی انگلی میں اور دائیں ہاتھ میں پہننا مستحب ہے۔ عقیق کے جو عدد ہیں وہ 280 ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 1 ہے۔ جن لوگوں کا عدد 1 ہے وہ بھی عقیق پہن سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا ستارہ زحل ہے وہ سرخ عقیق پہن کے اس کی نحوست کو دور کر سکتے ہیں۔ مریخ والے، شمس والے، زحل والے، ان 3 ستاروں والے اس کو پہن کر اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے نحس اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا، کتابوں میں یہ چیز وارد ہوئی ہے، احادیث میں یہ چیز کثرت سے آئی ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا وہ عقیق کا بنا ہوا تھا، اور یہاں تک قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا، اس کا جو نام تھا، اس کے جو 4-5 نام ہیں اس میں سے ایک نام عقیق بھی ہے، عین کاف یہ کاف عقیق۔ اور گہرے سرخ کلیجی کلر کا اعلیٰ ترین جو ہے وہ عقیق شمار کیا جاتا ہے۔ زرد عقیق مشتری جوپیٹر کی نمائندگی کرتا ہے، سرخ عقیق جو ہے وہ شمس کی، جو ہے وہ مریخ کی اور زحل کی نمائندگی کرتا ہے، سیاہ عقیق بھی زحل کی نمائندگی کرتا ہے، سبز عقیق جو ہے وہ عطارد کی یعنی کہ مرکری کی نمائندگی کرتا ہے۔ سبز عقیق کو مرکری والے پہن سکتے ہیں، عطارد والے پہن کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرخ عقیق کو، عقیق یمنی کو شمس والے بھی پہن سکتے ہیں، مریخ والے بھی پہن سکتے ہیں، جو لوگ منگل والے دن پیدا ہوئے ہیں وہ بھی پہن سکتے ہیں، جن لوگوں کا عدد 1 ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں، اور لوگ جو ہفتے والے دن پیدا ہوئے ہیں وہ بھی سرخ عقیق پہن کے زحل کی نحوست کو اپنی زندگیوں سے دور کر سکتے ہیں اور اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ یا جو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں یا جن کا کام لوہے کا ہے، سٹیل کا ہے یا چاندی کا کام ہے یا آئرن کا کام ہے، وہ بھی سرخ عقیق پہن کر یا بلیک سیاہ عقیق پہن کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئرن والے، زحل والے، لوہے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، آئرن والے، سٹیل والے، بلیک عقیق یعنی کہ سیاہ عقیق، ریڈ عقیق یعنی کہ سرخ عقیق پہن کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عقیق احمر کو سرخ عقیق کہتے ہیں کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقیق احمر کو سرخ عقیق کہتے ہیں، عقیق اصفر کو زرد عقیق کہتے ہیں، عقیق ارزق کو جو ہے وہ نیلا عقیق کہتے ہیں، عقیق اسود کو کالا یعنی کہ سیاہ عقیق کہتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے محترم اور مکرم سامعین عقیق پہ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں کا بھلا ہو سکے، لوگ اس کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں اپنی آراء سے اور اپنے مشوروں سے ہمیں جو ہے وہ بتاتے رہیے، ہمیں مشورے دیتے رہیے تاکہ ہم آپ کی آراء کو بھی اپنے جو ہے وہ ویڈیوز میں شامل کریں اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ اہل اسلام بہن بھائیوں کا، دوستوں کا بھلا کر سکیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔